اور پھر ایک دن تمہاری اور ٹے کی شادی کر دی گئی۔ دادو کی اس بات پر جنکو کو بہت جھٹکا لگا۔ جنکو لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ڈیڈ نے بھی کچھ نہیں بتایا اس بارے میں۔ دادو بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ جون نے تم کو بتانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا، لیکن دادو بس بیٹا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ ہی کی جائیں تو بہتر ہے، نہیں تو زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ چلو اب میں ذرا آتی ہوں۔ جنگکوک اپنے روم میں تھا جب میڈ جنگکوک کے روم میں آئی۔ جنگکوک سر، آپ کو وی سر بلا رہے ہیں۔ یہ وی سر کون ہیں؟ جی وہ ٹے سر۔ اچھا چلو میں آتا ہوں۔ جنگکوک کی بات پر میڈ نے سر ہلا کر چلی گئی۔ جنگکوک جاننے لگا کہ اس کے دوست کا فون آ گیا تو وہ بیٹھ کر فون سننے لگا۔ ٹے نے میڈ کو بولا تھا کہ جنگکوک کو بلا کر لے آئے اور ساتھ کافی بھی دے جائے۔ کافی دیر گزر چکی تھی پر جنگکوک نہیں تھا آیا۔ ٹے کو بہت غصہ آیا۔ ٹے نے ایک بار میڈ کو بھیجا کہ جنگکوک کو بلا کے لاؤ۔ جنگکوک فون سن کر فری ہوا تو میڈ نے پھر کیا کہا؟ جنگکوک سوچ رہا تھا کہ اس کو کیا بات کرنی ہے میرے ساتھ۔ جنگکوک روم تک آیا، دروازہ ناک کیا۔ کم ان۔ اندر سے بھاری آواز آئی۔ جنگکوک اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے بیڈ پر بڑی شان کے ساتھ بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں بزی تھا۔ صاف رنگت، پیاری آنکھیں، اونچا ناک جو کہ مغرور ہونے کی نشاندہی کر رہی تھا۔ ٹے، میں نے کتنی دیر پہلے کہا تھا تم کو آنے کا؟ جنگکوک ابھی اس کے دیکھنے میں بزی تھا کہ جنگکوک نے بنا اٹھے سوال کیا۔ جنگکوک، وہ میرے دوست کا فون۔ ٹے، میں نے پوچھا کتنی دیر پہلے کہا تھا میں نے آنے کا؟ جنگکوک، آدھا گھنٹہ پہلے۔ جنگکوک نے نظر نیچے کیے جواب دیا۔ جنگکوک کو مسٹر جون نے اس کو بہت پیار سے پالا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے۔ جنگکوک نے نظر نیچے کیے جواب دیا۔ جنگکوک، ٹے نے بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا لیکن جب بولا پھر ایسے ہی بولا، یہ فرسٹ بار تھا اس لیے معاف کر رہا ہوں، آئندہ ایسا نہ ہو نہیں تو سزا ملے گی۔ جنگکوک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، بیٹھو۔ اب جنگکوک بیٹھ گیا۔ ٹے، تو جنگکوک جیسے کہ تم اس گھر میں آ گئے ہو، اس گھر کے اور میرے کچھ اصول ہیں جس کے خلاف ورزی کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتا، اور اگر تم نے کچھ بھی کیا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اور دادو کو اپنی کسی حرکت کی وجہ سے پریشان کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹے، جنگکوک سن رہے ہو نا؟ ٹے نے جنگکوک سے کہا۔ جنگکوک، جی ٹے، ٹھیک ہے جاؤ تم اور کافی بھیجو۔ جنگکوک روم سے نکل کر کچن میں گیا اور میڈ سے کافی کا بولا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ جنگکوک، میڈ، ویسے آپ کے ٹے سر تو کسی بادشاہ سے کم نہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا جیسے میں کوئی ایگزام دے رہا ہوں، ویسے اتنا ڈر تو تب نہیں لگتا جتنا اس سے لگا، لیکچر دے رہے تھے مجھے۔ میڈ، جنگکوک سر ایسے نہ بولیں، ٹے سر نے سنا تو آپ کے ساتھ میری بھی خیر نہیں۔ جنگکوک، کون بتائے گا ان کو، وہ تو اپنے روم میں ہیں۔ پھر اچانک بھاری آواز آئی۔ جنگکوک نے پیچھے ٹے کے کہنے پر میڈ باہر گئی اور ٹے جنگکوک کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا کہہ رہے تھے تم جنگکوک؟ ٹے نے جنگکوک سے پوچھا۔ جنگکوک نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹے تھوڑا آگے ہوا۔ جنگکوک پیچھے ہوا کہ وہ پیچھے چیئر پر گر گیا۔ پھر ٹے جھکا اور چیئر پہ اپنے دونوں بازو رکھ کر بولا، کتنا جانتے ہو تم مجھے، میرے بارے میں جو تم بول رہے تھے؟ جنگکوک، وہ میں جنگکوک نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ ٹے چپ، ایک دم۔ ٹے سخت لہجے میں بولا تو جنگکوک ڈر کے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ٹے، اگر کسی کے بارے میں جانتے نہ ہو تو کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، نہیں تو پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ چلو اٹھ جاؤ اور اب میرے لیے کافی بناؤ۔ ٹے کے پیچھے ہوتے ہی جنگکوک اٹھا اور کافی بنانے کے جانے لگا تو ٹے نے بولا، آئندہ اپنی فضول باتوں سے باز آنا، نہیں تو بہت برا پیش آؤں گا میں۔ باتوں سے باز آنا، نہیں تو بہت برا پیش آؤں گا۔ دادو کچن میں کام کروا رہی تھی۔ جنگکوک بھی کچن میں گیا۔ جنگکوک، کیا کر رہی ہیں آپ؟ دادو، کچھ نہیں بیٹا، رات کے کھانے کا انتظام کروا رہی ہوں۔ بیٹا تم کو کوئی کام ہے کیا؟ جنگکوک، جی دادو، مجھے ڈیڈ کی قبر پہ جانا ہے۔
دادو لیکن بیٹا ٹے نہیں مانے گا۔ جنگکوک دادو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ دادو لیکن بیٹا ٹے اس چیز کے سخت خلاف ہے۔ جنگکوک دادو پلیز ایک بار بس۔ دادو جنگکوک کے لہجے میں بہت بے بسی تھی۔ جنگکوک دادو پلیز ایک بار بس۔ دادو جنگکوک کے لہجے میں بہت بے بسی تھی۔